اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے ایران، اسرائیل اور رشیا کو لے کر۔ جی ہاں، خبر کچھ اس طریقے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی، ہر طرف کہیں نہ کہیں وہ بمباری کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں وہ بے قصور انسانوں کی جانیں لے رہا ہے۔ اب وہ غزہ، فلسطین سے لے کر شام، لبنان اور اب ایران تک بھی پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ رشیا نے وارننگ دیتے ہوئے یہ کہا کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر، ایران کے ایٹمی پلانٹس پر اگر حملہ ہوتا ہے تو یہ انتہائی خطرناک اشتعال انگیزی ہوگی، یعنی گویا کہ اسرائیل کا یہ خطرناک آتنکواد ہوگا۔ اسرائیلی دھمکیوں کا سامنا کرنے کے لیے ملک ایٹم بم کا مالک بنے، ایران میں سخت گیر حلقوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے، اب لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے، اسرائیل کی دھمکیوں کا سامنا کرنے کے لیے ملک کو چاہیے کہ وہ ایٹم بم کا مالک بنے۔ یعنی اسرائیل کے آتنکواد کو لے کر اب پوری دنیا میں ہاہاکار مچا ہوا ہے، اور ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو اس آتنکوادی کو روکو ورنہ یہ دھیرے دھیرے سب کے لیے وبال جان بنے گا۔ لیکن اب ایران کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں، رشیا کے تمام ملکوں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جیسے آتنکوادیوں کو روکنے کے لیے اپنے ملک کا ایٹمی صلاحیت پیدا کرنا اور ایٹم بم کا مالک بننا ضروری ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، خبر غزہ سے ہے۔ غزہ کے حالات تو آپ کو لگاتار ہم بتا رہے ہیں، لیکن اسرائیل کا آتنکواد ابھی بھی غزہ میں جاری ہے۔ گزشتہ کل گراؤنڈ پر آپریشن کیا جا رہا تھا جس میں اسرائیلی فوجیوں کو زبردست موکی کھانی پڑی، شکست کھانی پڑی۔ بتایا جا رہا ہے کہ 3 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، کئی اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ لبنان میں اقوام متحدہ کے امن فوجی کے ہیڈ کوارٹر کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ یعنی اسرائیل کا آتنکواد اتنا بڑھ گیا ہے کہ لبنان میں جو امن فورس تھی، جو وہاں پر حالات کو سدھارنے کے لیے ہوتی ہے، ان پر بھی اسرائیلی حملے ہوئے ہیں، جس کی ترکیہ نے بھی مذمت کی ہے۔ لیکن گراؤنڈ آپریشن میں غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور 3 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور کئی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یعنی اسرائیل اس وقت کئی محاذ پر جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہر جگہ تباہی اور بربریت کا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی غزہ، فلسطین، شام، لبنان، ایران، ہر طرف اسرائیل آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق غزہ پٹی میں اسرائیلی حملہ جاری ہے اور گراؤنڈ آپریشن میں اسرائیل کو سخت
مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت پڑوسی ملک پاکستان کے صوبے بلوچستان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں ایک کوئلے کی کان پر مسلح حملے ہوئے، جس میں 20 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ جمعہ کے دن پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک چھوٹی نجی کوئلہ کان پر مسلح افراد کے حملے میں کم از کم 20 کارکن ہلاک ہوئے ہیں اور 7 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ اطلاع مقامی پولیس نے دی۔ ڈان اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق ڈکی اسٹیشن ہاؤس آفیسر SHO ہمایوں خان نے بتایا کہ صبح مسلح افراد کے ایک گروپ نے ڈکی علاقے میں جنید کول کمپنی کی کانوں پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ انہوں نے کانوں پر راکٹ اور گرینیڈ بھی داغے۔ ڈکی اسٹریٹ اسپتال کے ایک ڈاکٹر جوہر خان شاذئی نے بتایا کہ ہمیں اب تک ضلعی اسپتال میں 20 لاشیں اور 6 زخمی ملے ہیں۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترحاب عربین ڈریس، عربی جبہ، شایاں تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ترحاب عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ ناظرین، امریکہ کی صدارتی الیکشن انتخابات کی امیدوار کملا ہیرس، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے الیکشن لڑے گی، کملا ہیرس کا اس وقت مشرق وسطی کے حالات کو لے کر بڑا بیان آیا ہے۔ یعنی جو مشرق وسطی کے جتنے ممالک ہیں وہاں پر حالات بڑے خطرناک ہیں۔ کملا ہیرس نے کہا کہ مشرق وسطی میں حالات کو پرسکون بنانے کی سخت ضرورت ہے۔ لاس ویگاس سے روانہ ہوتے ہوئے کملا ہیرس نے غزہ اور لبنان کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے صحافیوں کو بیان دیا کہ ہمیں فائر بندی، سیز فائر تک پہنچنا چاہیے اور ہم پر لازم ہے کہ جارحیت میں کمی لائیں۔ غزہ اور لبنان میں فائر بندی ابھی تک دور کی بات نظر آ رہی ہے۔ خطے میں اس وقت اسرائیل کی جانب سے ایران کے میزائل حملے پر ممکنہ جوابی کارروائی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ایران نے یہ حملہ لبنان میں اسرائیلی جارحیت کے ری ایکشن کے طور پر گزشتہ ہفتے کیا تھا۔ ایرانی حملے کے نتیجے میں اسرائیل میں کسی ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی۔ واشنگٹن نے اس حملے کو غیر مؤثر قرار دیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اس سال 31 مئی کو غزہ کی پٹی کے لیے 3 مراحل پر مشتمل فائر بندی کا منصوبہ پیش کر چکے ہیں، تاہم یہ معاملہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے۔ لبنان میں واشنگٹن نے ستمبر کے اواخر میں 21 روز فائر بندی کی تجویز پیش کی، تاہم اسرائیل نے اسے مسترد کر دیا، انکار کر دیا۔ اسرائیلی فلسطینی تنازع میں حالیہ خونریز تشدد کی لہر کا آغاز 7 اکتوبر 2023 کو ہوا، جب فلسطینی تنظیم حماس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ خیر، اس حملے میں اب تک جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے 42-43 ہزار کے قریب عام فلسطینی شہریوں کو مار دیا گیا ہے اور اسرائیل نے آتنکواد کا ایک نیا دروازہ کھولا ہے اور پوری دنیا اسرائیل کے آتنکواد کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اس لیے کملا ہیرس نے کہا کہ فی الحال غزہ اور لبنان میں حالات خراب ہے اور وہاں پر حالات کو پرسکون بنانا یہ تمام ملکوں کی ضرورت ہے۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان کے اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے 8 روز کے لیے۔ وہاں پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ راول پنڈی میں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے سربراہی اجلاس کے پیش نظر حکومت پنجاب نے راول پنڈی میں 8 روز کے لیے دفعہ 144 کو نافذ کر دیا ہے۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب نے بتایا کہ دفعہ 144 کے نفاذ کا مقصد شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کو سرکشت کرنا، محفوظ بنانا یہ مقصد ہے۔ راول پنڈی میں سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج آندولن سمیت تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، یعنی یہ سب نہیں ہوگا۔ مزید یہ بھی کہنا تھا کہ راول پنڈی کے حدود میں ڈبل سواری اور ہوائی فائرنگ پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دفعہ 144 کے تحت کبوتر بازی، ڈرون اڑانے
اور لیزر لائٹس کے استعمال پر بھی پابندی عائد ہو گئی ہے۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا تھا کہ دفعہ 144 کا نفاذ 10 اکتوبر سے 17 اکتوبر تک کیا گیا ہے۔ ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ